دیکھیں ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بتیاں لگا لے، کوئی کھانے کھا لے، کوئی کھیر بنا لے، کوئی بکرا کوئی کٹا ذبح کر لے۔ اس دفعہ تو بکرے اور کٹے بھی ذبح ہو رہے ہیں، عید میلاد النبی کی قربانی بھی ہو رہی ہے، بہت سی جگہوں پہ اشتہارات بھی آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہوں گے۔ پہلے جو بہت سے لوگ وہ 11ویں اور 11ویں کی کھیر بناتے ہیں، مختلف قسم کی اور بھی وہ بدعات کرتے ہیں، تو ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ یہ غلط ہے۔ دین کے نام پر دین میں اضافہ کرنا اور اپنی طرف سے چیزوں کو بنا کر گھڑ کر ان کو ثواب سمجھ کے ان کو سر انجام دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جیسا کہ پچھلے خطبے میں بھی بدعات کے حوالے سے میں بہت ساری باتیں عرض کر چکا ہوں۔ تو 12 ربیع الاول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے یا نہیں، اس میں بھی بہت بڑا اختلاف ہے امت میں۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، اگر ہم ان پر غور کر لیں، تھوڑا سا سوچ لیں، تو انشاءاللہ کبھی بھی کوئی پرابلم اور کوئی کنفیوژن اور کوئی کشمکش نہیں رہے گی۔ اب کہتے ہیں جی 12 ربیع الاول تو سب عیدوں سے بڑی عید ہے، عیدوں کی عید ہے، تو گویا جو 2 عیدیں مسلمانوں کی جو شروع سے چلی آ رہی ہیں 1400 سال سے، وہ چھوٹی ہیں، اور یہ عید میلاد جو خود بنا لی گئی یہ بڑی عید ہے۔ اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ یہ تو شروع سے منائی جاتی رہی، اور دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو جی حدیث کی کتاب میں ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی بعثت، اللہ رب العزت نے جو نعمت مسلمانوں کو عطا فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اس کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ تو دیکھو صحابہ میلاد منا رہے تھے۔ بھئی اگر یہ میلاد منانا ہے تو ہم تو روزانہ مناتے ہیں، پھر ہمارے اوپر اعتراض کیا ہے کہ آپ میلاد کے منکر ہو؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا اور آپ کی باتوں کا تذکرہ کرنا اور آپ کی جو تعلیمات ہیں ان کو آگے پڑھنا پڑھانا سننا سنانا، اگر یہ میلاد ہے اور جشن عید میلاد ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے مساجد اور مدارس میں روزانہ یہ کام ہوتا ہے۔ روزانہ صبح حدیث کا پہلا پیریڈ ہوتا ہے، پہلا سبق ہی حدیث کا ہوتا ہے، اور اس میں یہی ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، آپ کی سنت کیا ہے، آپ کے اقوال کیا ہیں، آپ کے افعال کیا ہیں، آپ کی محبت، آپ پر درود بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ خصوصیت بھی حدیث سے تعلق رکھنے والوں کی ہے کہ وہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو بار بار اس کا تذکرہ آتا ہے، اور بار بار ہم درود پڑھتے ہیں۔ ہم لازم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو اس پر درود پڑھنا لازم ہے۔ تو اگر یہی تذکرہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر یہ میلاد ہے، تو پھر ہم ہر خطبے میں بھی مناتے ہیں، ہر جمعے میں ہمارا ہر خطبہ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ کی سنت اور آپ کی سیرت، اور خطبے کے شروع میں ہم درود بھی سلام بھی پڑھتے ہیں، عربی میں بھی اور اردو میں بھی، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں، آپ پر درود و سلام بے شمار۔ تو بات کو اصل میں سمجھا نہیں گیا۔ اگر یہ 12 ربیع الاول کو منانا یہ کوئی طریقہ ہوتا اور شریعت میں اس کا کوئی ثبوت ہوتا، تو صحابہ کرام 12 کو بیٹھے ہوتے نا، وہ تو کبھی بھی بیٹھے اور بیٹھ کر تذکرہ کیا۔ جیسے آپ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کوئی شخص گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آیا ہو تو ذکر کرتا ہے کہ میں گمراہی میں تھا، اللہ نے کتنی بڑی نعمت کی مجھ پر، اللہ نے احسان کر دیا، مجھے ہدایت کی راہ دکھا دی، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، کبھی بھی ہم تذکرہ کر لیتے ہیں۔ وہ 12 ربیع الاول کا دن تو قطعاً نہیں تھا، بلکہ ربیع الاول کا مہینہ بھی نہیں تھا۔ صحابہ کرام تو اکثر ہی کرتے رہتے تھے نا، وہ تو ایک بیان آ گیا کہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، تو اکثر کرتے رہتے تھے۔ اگر یہ طریقہ چلا آتا ہوتا تو مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش میں اتنا بڑا اختلاف ہوتا؟ اتنا بڑا اختلاف شاید ہی کسی اور معاملے میں ہو جو دین سے متعلق ہماری تاریخ ہے، تاریخی معاملات ہیں یا ایام ہیں یا جنگیں ہیں
حتیٰ کہ بہت سے اور بھی معاملات آپ کی سیرت کے، ان میں اتنا بڑا اختلاف آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اب مثال کے طور پر لوگ تو کہتے ہیں یہ سب سے بڑی عید ہے۔ بھئی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی تاریخ میں کبھی مسلمانوں میں اختلاف ہوا؟ ہاں، چاند دیکھنے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کو نظر آیا کسی کو نظر نہیں آیا، لیکن تاریخ کیا ہے؟ اب رمضان المبارک ختم ہوتا ہے تو یکم شوال ہے، تو ہم عید الفطر مناتے ہیں۔ اب یکم شوال پہ ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے، ایک مسلمان بھی آپ کو یہ کہتا نظر نہیں آئے گا کہ عید الفطر جو ہے وہ 10 شوال کو ہوتی۔ ایسا اختلاف کبھی نہیں ہوا، کیونکہ عید ہے اور منائی جاتی ہے شروع سے، جو چیز شروع سے تواتر کے ساتھ منائی جا رہی اور ہر سال مسلمان مناتے ہیں پوری دنیا میں، اس میں اختلاف بھلا کہاں سے آئے گا؟ عید الاضحیٰ ہے 10 ذو الحجہ کو ہوتی ہے، اور ذو الحجہ کا مہینہ یہ اللہ رب العزت کے ہاں بڑے عزت اور بڑے احترام والا ہے۔ پچھلے خطبے میں سبقت لسانی سے میں محرم کے بارے میں یہ بات کر گیا جو کہ ذو الحجہ کے بارے میں تھی۔ ہم ذو الحجہ کے خطبات میں بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ پہلے 10 دن جو ذو الحجہ کے ہیں یہ سب سے معزز اور معتبر دن ہیں اللہ رب العزت کے ہاں۔ تو سبقت لسانی سے میں کہا گیا کہ وہ محرم کے دن، حالانکہ وہ ذو الحجہ کے دن۔ تو 10 ذو الحجہ یہ ہماری عید الاضحیٰ کا دن ہے، تو کبھی بھی مسلمانوں میں کبھی اختلاف نہیں ہوا، کسی نے 11 ذو الحجہ کہہ دیا ہو یا کسی نے کوئی 10 صفر کہہ دیا ہو، کبھی بھی نہیں۔ لیکن یہ جو سب سے بڑی عید جس کو کہا جاتا ہے، ذرا غور و فکر کرنے کی بات ہے، تھوڑی سی توجہ کی بات ہے۔ اب اس میں کتنا بڑا اختلاف ہے امت کا، اندازہ آپ کریں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہمارے بھائی بھی پیرانے پیر کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کی ولایت میں تو کوئی شبہ نہیں۔ ان کے نام پہ جو بدعات بنا لی گئیں کھانے پینے کا سامان، ہمیں اس سے اختلاف ہے کہ انہوں نے تو کبھی اپنی پوری زندگی میں ایسی کوئی دعوت نہیں دی۔ میلاد کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کے بارے میں انہوں نے خود جو لکھا ہے وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی۔ اب بتائیں، سب سے بڑی عید ہے، مسلمان شروع سے مناتے آئے ہیں، اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بڑا پیر، بہت بڑا عالم، بہت بڑا فقیہ، وہ کیا کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 10 محرم کو، 10 محرم کو۔ اور دوسری طرف ہمارے یہی بھائی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات، اور پھر ان کے بارے میں ایسی ایسی سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں من گھڑت، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسا شخص جو باخبر ہے، ہمارے نزدیک تو دین کی خبر تو تھی، انہیں غیب کا علم تو نہیں تھا، لیکن ان بھائیوں کے بقول تو غیب کا علم بھی تھا، اور کہتے ہیں کہ سب سے بڑے ولی تھے۔ وہ پتہ نہیں کیا مثال بیان کرتے ہیں کہ پتہ نہیں دنیا کے ہر ولی کی گردن پہ پیر عبد القادر جیلانی کا پاؤں ہے، اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں، یعنی سب سے بڑے ولی، اور ولیوں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں، اور سب سے بڑے ولی دنیا کے اس دور میں پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو یہ پتہ نہیں کہ سب سے بڑی عید کس تاریخ کو آتی۔ بھی عید میلاد اگر منائی جاتی تھی وہ تو پھر 12 ربیع الاول کو منائی جاتی ہوگی نا۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی 10 محرم کو ہوئے۔ اگر کسی کو شبہ ہے تو ان کی کتاب سے ہم دکھا دیتے، اور کتاب شائع بھی انہی بھائیوں کی ہوئی، ایک تو ہم نے شائع کی ہے، انہی بھائیوں کے مکتبوں سے شائع، وہاں بھی آپ کو یہ باتیں مل جائیں۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ امت میں کبھی بھی عید میلاد النبی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اگر تصور ہوتا تو مسلمانوں کے بچے بچے کو معلوم ہے بھی عید الفطر کب ہے، عید الاضحیٰ کب ہے، لیکن عید میلاد کا پیر عبد القادر جیلانی کو بھی علم نہیں کہ کس تاریخ کو ہے۔ وہ کہتے ہیں 10 محرم کو ہے۔ بھلا 10 محرم کو کسی نے عید میلاد منائی کبھی؟ منا کے دکھاؤ نا۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانو اور 10 محرم کو مانو کہ نبی کی پیدائش ہوئی ہے، اور 10 محرم کو جشن مناؤ ذرا۔ تو سوچنے کی بات ہے نا، اگر انسان سوچے تو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔